السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہم ایسے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کنٹمپرری ریلیونس کے ایشوز ہوتے ہیں. اور آج کل کا جو سب سے ہاٹ ایشو ہے دنیا بھر میں وہ غزہ کے اوپر جو بمباری کی جا رہی ہے، جو اسرائیلی اگریشن ہے. میرا خیال ہے مڈل ایسٹ کا یہ جو پیلسٹینین ایشو ہے اس وقت سب سے زیادہ پرومیننس پوری دنیا کے اندر گلوبلی اس ایشو کو دی جا رہی ہے. پیلسٹینین پرابلم ایگزیکٹلی ہے کیا؟ مسلمانوں کے آرگومنٹس کیا ہیں؟ اسرائیلیز کے آرگومنٹس کیا ہیں؟ اس ایشو کی تاریخ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی یوتھ کو اس ایشو کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں اور ان کو امپاور کریں اور ان کو بتائیں کہ اس ایشو کے حوالے سے ہماری ٹیک، ہماری اوپینین ہونی کیا چاہیے. غزہ کی پٹی میں اسرائیلی اگریشن، مظالم جاری ہیں. یہ ایک جینوسائیڈ ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ خواتین و حضرات کو ایک جیل ہی کہنا چاہیے، ایک ہیومن جیل ہے جس کے اندر انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر انڈسکرمنیٹ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. اور جتنے ہمارے وار ٹائم کے ایتھکس اور نارمز ہوتے ہیں ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. سویلین انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو ساری پرابلمز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم میں ہماری بڑی خوش بختی ہے، ہمارے پلیٹ فارم میں ایک بہت بڑے ایکیڈیمک، اسکالر، جرنلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ریسرچ پرسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں آل دا وے فرام مانچسٹر. اور ہماری علمی روایت کا ایک بہت بڑا نام علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب، علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کے پوتے بھی ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مانچسٹر سے. آپ ان کو بہت سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے اوپر پروگرامز میں دیکھتے ہوں گے. یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ویسٹ کے اندر ایک بہت ہی طاقتور اور توانا آواز ہے. سر، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. آپ نے آج وقت نکالا، بہت بہت نوازش سر. مائی پلیجر. بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام سے بہت اچھا میسج جا رہا ہے آپ کے دیکھنے والوں کو اور پورے پاکستان کی جو آڈینس ہے ان کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینکس اے لاٹ آپ کی حوصلہ افزائی کا. ڈاکٹر صاحب، آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں، ایک طرف پیلسٹینین اتھارٹی، ایک ویسٹ بینک کے اندر ان کی ایک چھوٹی سا علاقے پر ان کا کنٹرول، اور غزہ کی پٹی میں حماس کا کنٹرول، اور 80% جو پیلسٹینین علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل کا تسلط ہے، کنٹرول ہے. تو میں جاننا چاہوں گا میرے ویورز کے لیے کوئی تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ دیں کہ یہ ریاست جو ہے اسرائیل کی یہ کب مارز وجود میں آئی اور کس طریقے سے فلسطینیوں کے علاقوں پر انہوں نے اپنا تسلط کو جمایا. سر، بہت شکریہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمومی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید دوسری ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے قتل عام کیا، ہولوکاسٹ ہوا اور سارا کچھ ہوا، تو شاید اسرائیلیوں نے پناہ کے لیے اس طرف کا رخ کیا. اور ہسٹوریکلی اس کے اندر حقیقت بھی ہے کہ جس انداز میں فلسطین کے مسلمانوں نے، عربوں نے ان لٹے پٹے یہودیوں کو ویلکم کیا، اور جس طرح ان کو جو سر سے بھی ننگے، پیروں سے بھی ننگے وہاں تک پہنچے، ان کا خیال کیا اور ان کو شیلٹر دیا، ان کو کھانا دیا. اور یہ مطلب ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھا جائے تو پہلی ورلڈ وار 1912-14 کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی ایک یہودی آئیڈیالوجی کا ایک ایگزسٹنس ملتی ہے جس کے اندر یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح بھی واپس آپ اسرائیل کی سرزمین یعنی جو بیت المقدس اور اس کے اوپر آباد کاری کی جائے. اور اس حوالے سے اگر ہم 1945-46 کے بعد کے حالات کو دیکھیں تو بڑی واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ کس طرح ایک خاص برٹش گورنمنٹ نے ایک خاص ایگریمنٹ اور ایک خاص آرڈر کے ذریعے ان کو باقاعدہ وہاں پر آباد کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جس انداز میں، جس کو فلسطینی نقبہ کہتے ہیں، یعنی نقب لگانا، یعنی ڈکیتی، چوری کرنا، یعنی ایک جگہ پر قبضہ کرنا، اس کو نقبہ کہا گیا. کہ کس انداز میں 1948 میں فلسطینیوں کو ان کی اپنی جائیدادوں، زمینوں سے بے گھر کیا گیا، اور اس کے بعد اس پر اسرائیلیوں کا باقاعدہ قبضہ کروایا گیا، جس کے بعد ایک جنگ بھی شروع ہوئی چھوٹی سی محدود پیمانے پر. لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں
انتہائی جس کو کہتے ہیں تنزلی کا شکار تھے. سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی, آٹومن امپائر ختم ہو چکی تھی, سعودی جو عرب تھا وہ عبدالعزیز کی جو کنگ عبدالعزیز ہے ان کی جو ہے اس میں بادشاہت میں اپنے آپ کو اور انداز میں مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور باقی چیزیں کرنے کے لیے اپنے پیر جما رہا تھا. اور باقی برِ صغیر کے اندر بھی صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی پاکستان نیا نیا معرض وجود میں آیا تھا. افریقہ کے زیادہ تر مسلمان ممالک فرانس یا انگلینڈ کے زیر تسلط تھے. اس حوالے سے مسلمانوں کی پوری دنیا میں حالت ایسی تھی کہ ایسی کوئی اکٹھ نہیں ہو سکا جس کے تحت اسی وقت فلسطین کی جو ریاست پر جس انداز میں قبضہ کیا گیا اس پہ یہودیوں کو روکا جاتا. اس کے بعد سے دیکھا جائے تو مسلسل ایک جنگ کی صورتحال رہتی ہے. فلسطینی اپنی ہی زمین پر بے گھر ہو جاتے ہیں اور اسرائیلی آباد کار جس انداز میں مسلسل آباد کاریاں کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اپنی سرحدیں پھیلانا شروع کرتا ہے, لبنان کے اندر چلا جاتا ہے, مصر کو ٹچ کرتا ہے اور دوسرے خطوں میں اپنی جو ہے وہ دخل اندازی شروع کر دیتا ہے. اور مسلسل اس ساری صورتحال کے اندر اس کی اسرائیل لبنان جنگ ہوتی ہے 60s میں. اس کے بعد پھر ایک بار کانفلکٹ بڑا کریٹ ہوتا ہے, یونائٹڈ نیشن انوالو ہوتی ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن کی 40 سے زیادہ قراردادیں آتی ہیں, 60 سے زیادہ ڈیفرنٹ قراردادیں ہیں جو یونائٹڈ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا حامی اور اسرائیل کو پالنے کے لیے ان کو ویٹو کرتا رہتا ہے. سو تاریخی طور پر ویسٹ نے انتہائی ناانصافی کا ثبوت دیا اور اسرائیل کو باقاعدہ ایک امام خمینی نے ایک بات کہی کہ اسرائیل جو ہے وہ عرب کے مسلمانوں کے سینوں پر سانپ کی طرح بٹھا دیا گیا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس کو مطلب ماننا پڑے گا کہ امریکہ نے اور ویسٹ نے, اس میں برطانیہ مکمل طور پر شامل ہے, کہ انہوں نے ایک ایسا وہاں پر ایک ڈسپیوٹ, ایک تنازع کھڑا کر دیا جو کہ اب ہزاروں لاکھوں جانیں بھی لے چکا ہے. پوری دنیا کا امن بھی اس کی وجہ سے رسک پہ ہے. اور وہ نقبہ سے ہوتا ہوا جب وہ انتفاضہ تک آتا ہے سن 2000 کی جو 2002-2003 میں جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد مسلسل یہ جنگ کی حالت میں ہے. اور اس کے اندر جو جس طرح اسرائیلی آباد کار پوری دنیا سے لا کے بسائے گئے ہیں, اس کے نتیجے میں جیسے کہ آپ نے ابھی خود انٹرو میں کہا کہ 80% سے زیادہ علاقے پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے اور 20% سے کم علاقے پر جو فلسطینیوں کا قبضہ تو نہیں, میں کہوں گا فلسطینیوں کی جو ایکسیس میں ہیں ان کے اوپر بھی ان کو جیل کی طرح رکھا جا رہا ہے. غزہ کے 20 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی ایک سب سے بڑی جیل کی شکل میں رہتے ہیں. 3 طرف سے اسرائیلی جو چیک پوسٹ ہے اور ایک طرف سے جو مصر کا بارڈر ہے وہ بھی ہمیشہ سیل رہتا ہے. اس کے نتیجے میں جو 20 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں وہ ایک جانب سے اسرائیل کا جو ہے وہ تسلط اور وہ اس قید میں ہے, دوسری جانب سے ان کے پاس عالمی طور پر کوئی خاص رسائی نہیں ہے, نہ ایڈ آتی ہے نہ کچھ آتا ہے. اور اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں فلیشنگ پوائنٹ, جہاں پہ آج ہم کہتے رہے کہ جی کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ جس پہ شاید ورلڈ وار چھڑ سکتی ہے, کہ جی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. اسرائیل فلسطین جو ہے یہ صورتحال جو آج کی صورتحال ہے, اگر یہ اب کنٹرول نہ کی گئی اور اس میں کوئی اور فریق شامل ہو گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بڑا ہی کمپریہنسو اوور ویو آپ نے دیا ہے کہ موجودہ صورتحال تک جو ہم آئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو بنیادی سوالات میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا. مغرب کی یہ جو جانبداری ہے اور جو ناانصافی ہے یہ بڑی ان آر فیس, اور آج کل کے بھی ایشو کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو مغرب کے اندر ہمیں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. ان کے میڈیا ہاؤسز جس طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں, ایک غیر جانبدارانہ ہمیں انالیسز نظر نہیں آتا, بلکہ ایک واضح طور پر ایک جانبداری ہمیں نظر آ رہی ہے. تو مجھے یہ آپ سے ایک سوال یہاں پہ جو اہم ہے کہ وہ مغرب جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی ہے, جسٹس کی, فیئر پلے کی, ان ویلیوز کے اوپر ویسٹرن تھاٹ اور ویسٹرن ایکیڈیمیا اور ویسٹرن ویلیوز کھڑی ہوئی ہیں, اس ایشو کے حوالے سے اتنے ون سائیڈڈ کیسے ہو سکتے ہیں ہم میڈیا کے لیول پر, اسٹریٹجک لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر, اور
امریکہ، برطانیہ اور یہ دیگر جو ہماری سپر پاورز ہیں بہت ہی ایک بلیٹنٹلی پرو اسرائیل سٹانس ہے ان کا، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ قاضمی صاحب، میں کچھ دن پہلے نا میری اور آپ کی ہماری پاکستان میں جب ملاقات ہوئی تو میں ڈسکشن ایک یاد کر رہا تھا کہ ہم اس بات پہ بڑے کنونس تھے کہ کچھ بھی ہو یورپ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدر نہیں لگاتا، اور اس پہ میں اور آپ کافی حد تک متفق بھی تھے. لیکن وہیں پر میں چونکہ یہاں رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہے سارا کچھ، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ جب ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کوئی دنیا کو کچھ دکھانا ہوتا ہے تو پھر یہ تمام اخلاقی اصول اور تمام ضابطے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آج ویسٹرن ورلڈ بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو نان بائس انالیسس کرتا ہے، غیر متعصبانہ تجزیہ کرتا ہے صورتحال کا. اس کو دو چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں کہ ایک ہی معاملے کو یوکرائن اور رشیا کی وار کے انداز میں دیکھا جائے تو جناب جو روس ہے وہ قابض بھی ہے، روس اپریسر بھی ہے، روس جناب انسانی حقوق کی پامالی بھی کرتا نظر آتا ہے، ان کو یوکرائن کے لوگ مظلوم بھی نظر آتے ہیں، یوکرائن کے بچے بھی نظر آتے ہیں، یوکرائن کی عورتیں بھی، سویلین لاس بھی نظر آتا ہے، جو کہ غزہ کے یا فلسطین کے مقابلے میں تو 5% بھی نہیں ہے. وہیں پر 70 سال سے جو اسرائیل یہاں پر قابض ہے وہ آج مظلوم شو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو. اور حماس کا ایک حملہ جو ہے، میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اس میں کوئی ہیومن رائٹس کے خلاف وائلیشن ہوئی ہے تو اس پہ حماس کی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن سارا کچھ آپ 70 سال کے اسرائیل کے گناہ معاف کر دیں اس لیے کہ جی حماس نے یہ کیا، اور اس کی سزا آپ 40% بچے مار کے دیں، 30% عورتیں مار کے دیں. پچھلے 8 دنوں میں جتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس میں 40% بچے ہیں، 30% عورتیں ہیں، 11% 50 سال سے اوپر کے مرد ہیں. یعنی کہ آپ نے بنیادی طور پر تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور دھجیاں اڑا دی، اور ویسٹرن ورلڈ اس کو مظلوم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو جناب وہ میوزک فیسٹیول کی ویڈیوز دکھا کے پوری دنیا کا نیریٹو بدلا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نے نہ صرف ہپوکریسی آف دا ویسٹ ایکسپوز کر دی ہے، وہیں پر اس نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا کے اندر، آج کی ماڈرن دنیا کے اندر سروائیول جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کا ہے، سروائیول جو ہے وہ طاقتور کا ہے. طاقتور جس انداز کا نیریٹو چاہتا ہے وہ بلڈ کر لیتا ہے. ہم نے ماضی میں اس کی ایک مثال دیکھی، میں نے میرا پی ایچ ڈی تھیسس میں وہ کیس اسٹڈی بھی تھا عراق وار، کہ کس انداز میں ایک جھوٹے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر پورا بیانیہ کھڑا کیا گیا اور عراق کے لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. آج بھی صورتحال وہی ہے کہ دنیا میں ویسٹرن ورلڈ نے پوری دنیا کا بیانیہ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو پبلک ہے وہ بڑی واضح طور پر جانتی ہے کہ اصل میں ظلم کون کر رہا ہے، اصل میں ظلم کہاں ہو رہا ہے. میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا انگلینڈ کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ جی فلسطین کا جھنڈا اٹھانے والا جو ہے اس کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے، فلسطین کے کپڑے پہننے والے پر. یعنی وہ فریڈم آف ایکسپریشن، وہ آزادی اظہار رائے، وہ انسانی حقوق، اسکولوں کے اندر باقاعدہ ٹیچرز نے کلاس روم میں آ کر یہ کہا ہے کہ جی آپ فلسطین اور اسرائیل تنازع پر بات نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی اوپینین دیں گے. یعنی آپ وہ معاشرہ جو بچوں کو کھل کر ذہنی نشو و نما کے لیے ترویج دیتا تھا کہ آپ اپنی اوپینین میکنگ کریں، اظہار رائے کریں، آج وہ اتنے خوف زدہ ہیں حقیقت سے، ٹروتھ سے، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو روک دیا ہے کہ اوپینین میکنگ نہ کریں، کیونکہ آج کا سوشل میڈیا ان کو صحیح چہرہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح فلسطینی بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جا رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے نے اور یوکرائن کی جنگ نے یورپ کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یورپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست آپ کا انالیسز اور تجزیہ، اور ماشاءاللہ جتنی طاقتور اور توانا آواز ہے، تو میں تو بالکل دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے اور آپ اسی طرح دلیری کے ساتھ بات کرتے رہیں. اور ویسٹ میں بیٹھ کر یہ بات کرنا آئی تھنک بہرحال یہ اپنا ایک وزن رکھتا ہے، اپنے ایک معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو ویسٹرن یہ جو سارا نیریٹو ہے وہ تو ایکسپوز ہو گیا، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، وہ مائٹ از رائٹ والا سارا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور وہ جو آکیپائڈ ٹیریٹری کے حوالے سے نیریٹو ہے رشیا اور یوکرین کے حوالے سے،
اس وقت ہم یوکرین کے ساتھ ہوتے ہیں اور فلسطین جو انسانی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے وہاں پر ہم اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مفاد، ہماری اکنامک انٹرسٹ، ہمارے ٹیکنالوجیکل انٹرسٹ ان کے ساتھ الائیڈ ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ جو ایک ہڈن ایک بات ہے کہ جی ایک لابی ہے جو دنیا کی حکومتوں کو چلاتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ کانسپریسی تھیری بھی اب تو مجھے درستی معلوم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے اور یہ زیادہ دل خراش ہے، ویسٹ تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک طرف جارڈن ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، ایک طرف سیریا ہے، لیبنان ہے، پورا مڈل ایسٹ ہے. اور اس ایشو سے پہلے بھی ہم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. یو اے ای نے تو آلریڈی تسلیم کر لیا تھا، سعودی عرب کے حوالے سے کانورزیشن تھی، محمد بن سلمان صاحب کا باقاعدہ انٹرویو تھا، ایک بیک ڈور ڈپلومسی ہو رہی تھی، بیک چینل ڈپلومسی ہو رہی تھی ود اسرائیلیز. تو ہم عالم اسلام اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر جو متمول مسلم ممالک ہیں وہ یہ کیسے افورڈ کرتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اس کو ڈیسیکریٹ کیا جاتا ہے آئے روز، اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں، ویسٹ بینک کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، غزہ کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ڈیموگرافکس کو آلریڈی فار ایئرز چینج کیا جا رہا ہے تھرو سیٹلمنٹ. تو ہم مسلمان یہ ساری چیزیں کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مطلب مغرب سے ہم نے کیا گلہ کرنا ہے؟ وہ جس طرح شاعر نے کہا نا کس کے ہاتھ پہ میں لہو تلاش کروں، تو لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ ہم تو خود بھی اس کے اندر شاید جرم میں شریک ہیں. بالکل کاظمی صاحب، بالکل آپ نے درست کہا. سب سے بڑے مجرم ہی ہم خود ہوں گے قیامت کے دن، ہمارے حکمران ہوں گے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ لوگ حکمران جو ہیں یہ خود ذہنی غلام ہو گئے ہیں ویسٹ کے، اسرائیل کے اور ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری قوموں کو غلام بنا دیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جس کے عوام، جس کی پبلک ذہنی طور پر غلامی قبول کرنے کو تیار ہو. لیکن چونکہ ایک جو ہوتا ہے نا، جو ہم بھیڑ اور ریوڑ کی مثال دیتے ہیں، اگر چلانے والا ہی جو ہے وہی غلامی کی سوچ میں ہو تو پھر سب کو مجبوراً شپ فالوئنگ کرنی پڑتی ہے. پاکستان ہو یا اردن ہو، دنیا کے سارے ممالک جو بھی مسلمان 53 ممالک ہیں، سب کے اندر ایک خوف ہے، ایک غلامی کی ذہنیت حکمران سطح پہ ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، عوامی سطح پہ نہیں ہے. عوام کو اگر آج بھی لیڈرشپ میسر آ جائے تو عوام بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم فلسطین کی صورتحال میں دیکھتے ہیں تو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. ایک تو بات یہ ہے کہ عرب دنیا جو ہے نا، عرب دنیا وہ شاید ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ رہنے میں ہی بچت ہے، ہمارا سروائیول ہے. اور وہ جو 70 سال سے سٹانس تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہم اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنائیں گے، اب وہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے. لیکن اس ساری موجودہ پچھلے 12 دن کی صورتحال سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب سعودی عرب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آئندہ 5 سے 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے تو مشکل ہو گیا ہے. پوری عرب دنیا میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اس قتل و غارت سے کہ سعودی عرب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ حرب کے طور پر یعنی جنگی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے دیکھیں تو جارڈن یا لبنان یا مصر، ان کی آپ نے مثالیں دی ہیں، تو یہ 0+0+0 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو طاقتور ہونا تھا، یہ طاقتور نہیں ہوئے. صرف ایک صورتحال رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ آپ ایمان کی طاقت سے اکٹھے ہوں اور اس بات پہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے قبلہ اول کو بچانا ہے. اگر آپ سوچیں آن دا وار یا بیٹل فیلڈ کیلکولیشنز پہ دیکھیں تو میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس جو طاقت ہے یا امریکہ کی جو سپورٹ ہے بحری بیڑے کی شکل میں، جنگی طیاروں کی شکل میں، سب کچھ کی شکل میں، تو یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی آن کنونشنل وار شاید جیت ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جذبہ ایمانی جو ہے، جو آپ کا جذبہ ہے کہ جی آپ غلامی سے بہتر شہادت ہے، اگر آپ اس پر یہ کنونس ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی بھی اس صورتحال میں کم سے کم لاس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن بار بار میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں پر بھی
ایسے حکمران نہیں ہیں فلسطین کے ہمسایوں میں جو کوئی بہت دلیرانہ فیصلہ کر سکے. وہیں پر ایک حزب اللہ ہے, ایران پیچھے کھڑی ہے, ایک وہ ہے, لیکن یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم آگے اس پہ بات کریں گے کہ آگے جنگ کا کیا نقشہ ہوگا, تو اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آگے مجھے جنگ کا کیا نقشہ نظر آ رہا ہے. جی بہت ہی زبردست یہ آپ نے ڈسکشن کو جس طرح آپ لے آئے ہیں. اب واقعی ہم اس ایشو پہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو پچھلے 15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے, اگر اسی کے اوپر ہم آئیں, اور میں اب ہٹ کے تھوڑا سا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, حماس کا جو یہ آپریشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لیول پر یہ ریزسٹ کرنا, یہ ہیومن رائٹس کی اتنے بڑے درجے کی آلریڈی کیونکہ وائلیشن ہو چکی ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ریزسٹ کریں. اور دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے فریڈم فائٹرز کے, اور کس طرح سے انہیں ہم گلوریفائی بھی کرتے ہیں. تو اگر حماس نے کوئی ایکشن کیا تو ایک لیول پر وہ لیجٹمیسی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب سکے کا دوسرا رخ ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حماس نے جب یہ آپریشن کیا تو کیا انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جو فردر ہیومن لاسز ہوں گے, جو اوور آل لاسز ہوں گے, ان کو میٹیگیٹ کرنے کی ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بھی ایک طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہے, جیسے غلط انفارمیشن آپ فیڈ کرتے ہیں یا غلط اپرچونٹیز آپ فیڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو پورا کر سکیں؟ ہم نے 1967 کی وار میں دیکھا, 6 دن کی وار ہوئی, ویسٹ بینک ہم سے لے لیا گیا, گولان ہائٹس ہم سے لے لی گئیں, سنائے ہم سے لے لیا گیا. آج تک وہ جو 48 کے بارڈرز تھے انہوں نے فردر ایکسپینڈ کیا, ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی, ایک ایکسکیوز مل گئی. 1973 کی یوم کپور کی وار دیکھیں, 1980s کا آپ کانفلکٹ دیکھیں ود لیبنیز. تو ہر کانفلکٹ کے بعد اسرائیل اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرتا ہے یا اپنے ملٹری آبجیکٹیوز کو اٹین کرتا ہے. اور لگ یوں رہا ہے کہ حماس کے اس آپریشن کی وجہ سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے, وی آل نو, اور جس پہ ہم بات آلریڈی کر بھی چکے ہیں. لیکن ایک جھوٹا نیریٹو, اور اس جھوٹے نیریٹو کی وجہ سے ڈیموگرافکس بھی تبدیل ہو رہی ہیں, امداد بھی روکی جا رہی ہے, اور غزہ والے لوگوں کو بھی ایک طرف کو دھکیلا جا رہا ہے. تو کیا بحیثیت مسلمان ہمارے اندر کوئی حکمت نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی کیلکولیٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اس ملٹری ایڈونچر کا الٹیمیٹلی ایک لیول پر شاید ہمیں نقصان بھی ہوگا؟ سر بالکل, بہت بہت اچھا آپ نے انالیسس کیا, بالکل 100% درست بات ہے. اس ساری بات کے اندر میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں, بڑا اس پہ میں نے غور کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فلسطینیوں کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ حماس کے بہرحال مسلمانوں کو استعمال کر جانا فار فالس فلیگ آپریشن. اس سے زیادہ سمجھے کہ فلسطین کی یا مسلمانوں کی, خصوصاً فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل آلریڈی اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے حماس کے اندر بھی کہ وہ اس کو ایز اٹس پراکسی یوز کر رہا ہے. سو میرے خیال میں تو یہ سارا جو ہے نیریٹو وہی ختم ہو جاتا ہے, ساری جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر میں اس بات کو ایک لمحے کے, اور واللہ ہو سکتا ہے 10-20 سال بعد کوئی ہمیں پتا چلے کہ ایسا کچھ تھا, لیکن آن دی ادر ہینڈ میں اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں آن مائی انالیسس. اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ, پر اسرائیل کی ایک تاریخی ہسٹری ہے. اس کی تاریخی ہسٹری یہ ہے کہ اس نے جتنی بھی جنگی چالیں چلی ہیں, اس نے جتنی بھی کانسپریسیز کی ہیں, اس کا ایک ٹارگٹ رہا, اور وہ یہ کہ اس نے اپنا کولیٹرل لاس بہت تھوڑا کیا ہے. 9/11 میں بھی اگر اسرائیل کا نام آتا ہے تو وہ ایک دن پہلے یہودیوں کو چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں. اگر کہیں پر بھی فالس فلیگ تل ابیب میں یا کہیں اٹیکس کا نام آتا ہے تو وہاں پہ یہودی جو ہے وہ ایک نہیں مارا جاتا, اور پھر بلیم. یہ جو کیجولیٹیز آف اسرائیلیز ہوئی ہے, اتنی بڑی کیجولیٹی جو ان کی ہوئی ہے, میں اس کیجولیٹی کو دیکھتے ہوئے اور اس پیمانے پر دیکھتے ہوئے جس میں ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ فیل ہو کے پوری دنیا کے لیے ایک سیکیورٹی کویسچن بن گیا. پوری دنیا میں اسرائیل اپنے آپ کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیتا تھا, اور پوری دنیا سے یہودیوں کو دعوت دیتا تھا آنے کی کہ آپ آباد ہو,
آپ امریکہ نیو یارک سے زیادہ تل ابیب اور اس کے شہروں میں محفوظ ہیں. وہ فگرز دے کے اپنے اور اسرائیلی یہودی دوسرے یہودیوں کو بلایا جاتا تھا. اب یہ سارا نیریٹو اس اٹیک کے بعد ختم ہو گیا. پوری دنیا میں سوالات اٹھے کہ جی آئرن ڈوم تو کچھ نہیں کر سکا, 2000 یہودی جانوں مارے گئے ہیں. تیسری بات یہ کہ اب آئندہ 10 سال تک بھی انگلینڈ اور یورپ اور امریکہ سے یہودی آباد کاری کے لیے آتے ہوئے سوچیں گے کہ کبھی بھی حماس یہ دوبارہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی میں اگر اسٹریٹجک انالیسس کروں تو وہ بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے اس فالس فلیگ آپریشن کا. ایک چیز, اب یہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی. حماس اگر ان کے اندر ہے تو پھر تو ہم سمجھیں کہ ہمارا کچھ رہا ہی نہیں کہ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل اتنا بڑا اپنا نقصان کبھی بھی نہیں کر سکتا کسی فالس فلیگ آپریشن کے نام پر بھی, کیونکہ وہ ہیومن لائف اور یہودی لائف کو بہت بڑی ویلیو دیتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو ایون ون کیجولیٹی. 2 چیزیں. اور آخری چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ حماس کے اینڈ سے مس کیلکولیشن بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, تاریخی طور پر جب بھی ایک یہودی مرا ہے نا, چاہے وہ خودکش دھماکے میں مرے, چاہے وہ کسی طرح بھی جان سے جائے, ایک یہودی بھی تل ابیب میں, یروشلم میں, ویسٹ بینک میں, بارڈرز پہ کہیں بھی, تو اس کے جواب میں فوری طور پر اسرائیلی فوجیوں نے 5 سے 10 فلسطینیوں کو بے گناہ کو مارا ہے. یہ تاریخی طور پر آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب اگر ابھی یہ 3000 کے اوپر دنیا کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہی, 3000 فلسطینی جان سے جا چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ وہ اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک یہودی کے بدلے میں 5 سے 10 فلسطینی ہم نہیں مار لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اس کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ ویسٹرن ورلڈ نے پوری آزادی دی ہوئی ہے کہ بھئی تم نے ہمیں فکر دیا ہے کہ تمہارے بھی 1300 مارے گئے ہیں, تو 1300 ملٹیپلائی بائی 5 کر لو, 65 آتا ہے. اچھا جی آپ 6500 فلسطینی مار لو, اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ پلیز اب بس کر دو. یعنی دس از دا مینٹیلٹی واچنگ لوکنگ ایٹ ٹو دا ہسٹری, دیٹ از دا ریئلٹی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر فلسطینیوں کا حماس کو یہ کیلکولیشن تھی کہ جتنا ہم لاس کریں گے ہمیں اتنی قربانی دینی پڑے گی. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, میں فلسطینیوں کو یہاں بھی جانتا ہوں, میرے دوست ہیں, میں کچھ جرنلسٹ ہیں فلسطین میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. دے سو پریپیئرڈ کہ یار اگر ہم ایک یہودی کو مار کے ہم میں سے 5 کی جان جاتی ہے تو ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اللہ, یہ وہ پریپریشن ہے جس کے تحت فلسطین, ویسٹ بینک اور غزہ کے مسلمان جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں. سو میرے خیال یہ ہے یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے, یہ مس کیلکولیشن ضرور ہے, لیکن یہ اتنی مس کیلکولیشن نہیں ہے کیونکہ آگے جیسے ہم بات کریں گے کہ جب یہ صورتحال خراب ہوئی, اور اگر یہ صورتحال خراب ہوئی چاہے وہ لوگوں کی خوراک اور ادویات کی قلت کی وجہ سے جانے لگیں, یا اسرائیلی اٹیکس کی وجہ سے, یا اسرائیلی فوجوں کی زمینی کارروائی کی وجہ سے, تو پھر آگے کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. بہت ہی زبردست انالیسس ڈاکٹر صاحب, اور جیسے آپ نے وجہ طور پہ نشاندہی کی کہ حماس اور جو مسلمان وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی قربانی کے درجے کے اوپر وہ اپنی نیت کے درجے پر خالص ہیں, اور ان کا یہ ڈیسیجن ہے کہ اگر قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دیں گے. اور بائی دا وے وہ جو مشہور بات ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, تو واقعی اس مقولے کو اگر عملی جامہ پہنا رہے ہیں تو وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی دکھا رہے ہیں کر کے کہ کتنی بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ وہ ایثار کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور ان کی قربانیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کو پروٹیکٹ کریں, اور وہ قرض جو پوری امت کے اوپر ہے وہ فلسطین کے مسلمان چکا رہے ہیں, اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب اس کو ہم ذرا کنکلوژن کی طرف بھی لے کے جائیں. اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور جیسے آپ نے نقبہ سے انتفاضہ تک ایک پورا اوور ویو ہمیں آپ آلریڈی دے چکے ہیں, اور ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ غزہ کے اندر ہوئی ہے. غزہ کو پہلے ہی وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل تھی, ہر طرح سے اس کو کارنر کیا ہوا تھا, اور آئرنی یہ ہے کہ ایجپٹ تک وہ بارڈر بھی سیل ہی رہتا ہے, جیسے آپ نشاندہی آلریڈی کر چکے ہیں. اٹ از ویری ویری پینفل
کہ ایک اتنا بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، وہ بھی کوئی سپورٹ یعنی انسانی درجے کے اوپر بھی ادویات کے یا جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں شائع خورد و نوش، اس لیول پر بھی فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر پاتا. اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ معاملہ جائے گا کدھر کو؟ کیا اس کا ہمیں اوور آل مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو، اثار تو وہ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو پیلسٹینین کاز ہے یا ٹو اسٹیٹ سلوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو کیا یہ معاملہ جو پریشر بلڈ ہوگا کہیں نہ کہیں اسرائیل کے اوپر، جوئش لابی کے اوپر، کہیں نہ کہیں کیا یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف معاملہ جا سکے گا، یا پھر یہ اسٹیٹس کو ہی رہے گا ٹو این ایکسٹینٹ؟ اور انفارچونیٹلی ایسا تو نہیں ہے کہیں اسرائیل اس معاملے کی آڑ میں اس کو ایکسکیوز بنا کے فردر اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرے، ایکسٹینڈ کرے؟ سر قاضمی صاحب، دو باتیں ہیں. فردر بارڈر ایکسٹینڈ کرے گا تو کتنا کرے گا؟ غزہ کی پٹی جو ٹوٹل ہے آپ کو پتہ ہے 11 مائل سکوئر اور 41 مائل لمبی، یعنی 11 ضرب 4، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی 400 سکوئر مائل کا چھوٹا سا علاقہ ہے. یعنی ہم لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ کا بھی لاہور سے تعلق ہے، تو 11 مائل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہماری جو شاہدرہ سے لے کے تو میرا خیال ہے میکسیمم ہم چبرجی تک آئیں اور 10 میل دور چلے جائیں تو اتنے سی غزہ کی پٹی ہے، باقی تو کچھ رہا. ٹھیک ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی سانحہ جنم لے سکتا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی جنم لے سکتی ہے، اور وہ ٹریجڈی جنم لے گی امت مسلمہ کے 53 نام نہاد سربراہوں کے سوئے ہونے کی وجہ سے. پہلی بات. دوسری بات یہ، مجھے بدقسمتی سے، افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اس معاملے کے اندر اگر کسی سے امید ہے تو وہ رشیا اور چائنا سے ہے، کہ بالآخر انہوں کو ہی کہیں نہ کہیں اپنا وزن اور پلڑا رکھنا پڑے گا. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے امریکن دفتر خارجہ سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ آپ کہاں جائے گی، تو اس نے کہا جی چونکہ ابھی تک اس میں کوئی بڑا فریق نہیں اپنا وزن ڈال رہا، یعنی اپنا انفلوئنس ڈال رہا، اس لیے یہ جنگ ابھی اسرائیل اور فلسطین کی ہی جنگ ہے. آپ اس کے سوال کا جواب محسوس کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر یہ انسانی سانحہ جنم لینے کی طرف جاتا ہے تو پھر رشیا، پوٹن نے واضح طور پر کہا کہ جی ہم پھر کچھ نہ کچھ سٹانس لینے پر مجبور ہوں گے. ٹھیک ہے، اور شاید وہ وسل بلور کا کام ہو کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے کہ جی آپ نے انف از انف. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر گراؤنڈ فورسز اندر آتی ہیں تو اگر ہم تیاری کچھ ہوئی اور ان پر ریٹیلیشن ہوئی تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی طاقتوں کو بیٹھ کر ہر حال میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں موجودہ غزہ اور ویسٹ بینک جس طرح ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، یہ ایک طرح کا 3 اسٹیٹ سولوشن ہے. اس لیے فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر میں آج کہوں کہ غزہ کو علیحدہ کر کے آزاد کر دیں اور ویسٹ بینک کو علیحدہ کر دیں اور ان کے 2 علیحدہ سے ایک ملک بنا دیں، تو یہ پاکستان، بنگلہ دیش، بیچ میں اسرائیل، آپ کو ہمیں تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ایکسپیرینس ہے. اٹ از ویری امپریکٹیکل سولوشن. یہ وائبل ہی نہیں ہے، وائبل نہیں ہے. اچھا، بیچ میں 15 کلومیٹر کی کوریڈور بنتی ہے جو ویسٹ بینک اور غزہ کو ملا دیتی ہے، تو پھر یہ وائبل ہو جاتا ہے. تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے پورا جغرافیکل ری ڈیزائننگ ہوگی تو ہی فلسطینیوں کے لیے بھی پاسبل ہوگا اور خود اسرائیل اس میں امن سے رہ سکے گا. اور پھر اس میں ابھی اس پہ ہم نے ڈسکشن نہیں کی، آلدو ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. دا اسٹیٹس آف جیروسلم، یروشلم بذات ایک شہر، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اور قبلہ اول کیونکہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ جوئش کلیم بھی ہے ٹیمپل ماؤنٹ کی وجہ سے، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر شاید ایک ہی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، and that is a joint open city for the both religion, for all the religion. کرسچینٹی بھی آف کورس اس کا بھی کنیکشن بیت اللہ اور وسارہ، اس لیے تمام مذاہب کے لیے
اس کو یروشلم کا جو تقدس ہے اس پہ نہ میرا کوئی کمپرومائز ہے، نہ جوئش کا، نہ کرسچنز کا. تو میرا جو خیال ہے اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز بھی ہو چکی ہیں کہ اٹ کوڈ بی اے کامن capital, cultural capital city, not a capital as a capital, a cultural, religious capital for all the main Abrahamic religions. This is the only solution. یہ واحد حل ہے جس کے اندر ٹھیک ہے بدقسمتی ہے، مجھے یہ ماننا پڑے گا، اس وقت طاقت ان کی ہے، میں کنٹرول بھی اسرائیل کو دینے کو تیار ہوں، لیکن ایسا کنٹرول جس میں فلسطینیوں کے لیے مکمل آزادی ہو، مکمل آزادی ہو، رہنے کی، عبادت کی، اپنا بزنس کرنے کی، سب کچھ کرنے کی، اور اس کے ساتھ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ اسرائیلیوں کے پاس ہو اور شیئرڈ ود پیلسٹینین، جس کے اوپر یاسر عرفات ایگری کر گئے تھے، جس کے اوپر اسماعیل ہنیہ بھی ایگری ہیں آج بھی. لیکن یروشلم اگر مکمل طور پر جیوز کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو پھر کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن قابل عمل نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے اوپر پوری دنیا کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کاظمی صاحب، یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کیا ہے. اٹ از اے کیٹاسٹرافی اور این اپرچونٹی. یہ ایک تباہی ہے یا موقع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ایک موقع میں کنورٹ کرنا جو ہے وہ پورے ویسٹ کی بھی ذمہ داری ہے، رشیا کی بھی ذمہ داری ہے، چائنا کی بھی، ایران کی بھی، پاکستان کی بھی، ترکی کی بھی، سعودی عرب کی بھی. اس کو ایک موقع میں تبدیل کریں اور اتنے ہزاروں فلسطینیوں کی قربانی کا یہ ثمر ہے کہ اب ہم 2 اسٹیٹ سولوشن پر قائم ہو جائیں اور اس سے کم کے اوپر کسی چیز پر بھی ایگری نہ کریں تاکہ مستقبل کے لیے اب ان جنگوں سے بچا جا سکے. یہی واحد حل ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر تباہی ہے، اور تباہی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیل کو روکا گیا تو پھر اگلا سٹیپ فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس معاملے کا مستقل حل کریں. اور اگر میں حماس کے سارے آپریشن کو اصلی مانوں، جو میں ابھی بھی مانتا ہوں، تو اسرائیل کے لیے بھی اب بہتر یہ ہے کہ اپنی باقی دنیا میں بسے ہوئے یہودیوں کو محفوظ شو کرنے کے لیے یا محفوظ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ محفوظ ہیں، اس کو اب ایک فلسطینیوں سے اور حماس سے پائیدار امن کا حل ڈھونڈنا ہوگا. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. بہت بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے پلیجر لسننگ ٹو یو. بہت مزہ آیا، اور جیسے آپ نے وضاح طور پر فرمایا یہ کیٹاسٹرافی بھی ہو سکتی ہے، سانحہ عظیم ہو سکتا ہے، اور ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ اسرائیلی ہماری جو گورنمنٹ ہے، ویسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کو بھی اس بات کے اوپر آف کورس سوچنا ہوگا کہ کیا کوئی انسانی سانحہ جنم لینے سے پہلے وہ ایکٹ کرتے ہیں، کوئی بڑی ٹریجڈی ہونے سے پہلے وہ ایکٹ کرنا چاہیں گے. یہ سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے ہم اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بھی یہ آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو واقعی ظلم اور جور کا شکار ہیں، who are actually suffering، اور امت مسلمہ کا وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مزید استقامت عطا کرے. اور یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، قربانی وہ یقیناً دے رہے ہیں، لیکن یہ ظلم کا سلسلہ رکنا چاہیے، اور اسرائیلیوں کو، دنیا کی طاقتوں کو اللہ ہدایت دے اور وہ ظلم کو ظلم کہہ سکیں اور اس ظلم کے سلسلے کو روک سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی شکریہ. بہت سی باتیں تھیں جو ابھی ہم نے کرنی تھی، وقت کا ہمارا پتہ ہی نہیں چلا. ضرورت ہوتی ہے بس انشاءاللہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب وی وڈ وانٹ ٹو ہیو یو اگین ان آور شو، اور آپ سے ہم دوبارہ وقت لیں گے، لیکن ابھی ہمارے وقت جو ہے اس ایپیسوڈ کا اختتام کو پہنچا. ویورز، مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے فرمایا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق، جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جروسلم کو آ کر اس وقت کلینز کیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم کی. شاید کوئی عمر بن الخطاب کا فالوور، صلاح الدین ایوبی کا فالوور آئے اور قبلہ اول کو آزاد کرائے، اور ایک دفعہ پھر قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرائے. ویورز، اس دعا اور اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.